بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں، ایک نیک شخص اپنے ذاتی دشمنوں کا ذکر بھی برائی سے نہ کرتا تھا۔ جب بھی کسی کی بات چھڑتی اس کی زبان سے اچھی بات ہی نکلتی تھی۔ مرنے کے بعد اسے کسی نے خواب میں دیکھا تو سوال کیا، اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ بولا، دنیا میں کوشش ہوتی تھی کہ میری زبان سے کسی کے بارے میں کوئی بری بات نہ نکلے۔ منکر نکیر نے بھی قبر میں مجھ سے کوئی سخت سوال نہ کیا اور یوں میرا معاملہ بہت اچھا رہا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، برائی کا بدلہ برائی سے دینا آسان ہے۔ اگر تو مرد ہے تو برائی کا بدلہ بھلائی سے دے۔ دیکھا اپنے نرمی کا برتاؤ کرنے والوں پر اللہ پاک کی کس قدر رحمت ہوتی ہے۔ ہم بھی اپنی بے عزتی کرنے والے یا ستانے والوں کو یا گالی گلوچ کرنے والوں کو معاف کرنا اختیار کریں۔ مسلم شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اسے زینت بخشتی یعنی خوبصورت بناتی ہے، اور جس چیز سے جدا کر لی جاتی ہے اسے عیبدار بنا دیتی ہے۔ احیاء علوم میں ہے، ایک شخص دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ پاک، میرے پاس خیرات کے لیے کوئی مال نہیں، بس یہی کہ جو مسلمان میری بے عزتی کرے میں نے اسے معاف کیا۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آئی، ہم نے اس بندے کو بخش دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ پاک قیامت کے دن اس کا حساب آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا، جو تمہیں محروم کرے اسے تم عطا کرو، اور جو تم سے قطع تعلق کرے یعنی تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ کاش ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم اپنی ذات اور اپنے نفس کی خاطر غصے کا اظہار کرنا ہی چھوڑ دیں، جیسا کہ ہمارے بزرگوں کا جذبہ ہوا کرتا تھا۔ ان پر کوئی کتنا ہی ظلم کرے یہ حضرات صبر صبر اور صرف صبر ہی فرمایا کرتے تھے۔ اگر ان حضرات کو کوئی غصے والے بات کرتا یا کوئی ایسا کام کرتا کہ جس کی وجہ سے ان کو غصہ آئے تو یہ کس طرح اپنے غصے کو بھگاتے تھے، اس حکایت سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ حضرت مالک بن دینار نے ایک مکان کرائے پر لیا۔ اس مکان کے بالکل متصل یعنی ملا ہوا ایک یہودی کا مکان تھا۔ وہ یہودی دشمنی کی بنیاد پر نالے کے ذریعے گندا پانی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مکان میں ڈالتا تھا، مگر آپ خاموش رہتے تھے۔ آخر کار ایک دن اس نے خود ہی آ کر عرض کی، جناب، میرے پر نالے سے گرنے والی گندگی کی وجہ سے آپ کو کوئی شکایت تو نہیں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انتہائی نرمی کے ساتھ فرمایا، پر نالے سے جو گندگی گرتی ہے اس کو جھاڑو دے کر دھو ڈالتا ہوں۔ اس نے کہا، آپ کو اتنی تکلیف ہونے کے باوجود غصہ نہیں آتا؟ فرمایا، آتا تو ہے مگر پی جاتا ہوں، کیونکہ قرآن پاک میں پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران میں آیت نمبر 134 میں اللہ پاک کا فرمان محبت نشان ہے، جس کا ترجمہ کنز ایمان ہے، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ جواب سن کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ دیکھا اپنے نرمی کی کیسی برکتیں ہیں، نرمی سے متاثر ہو کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ حکایت میں بیان کردہ آیت مبارکہ کے تحت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں،
متقی لوگ یعنی پرہیزگاروں کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ سخت غصے کی حالت میں آپے سے باہر نہیں ہو جاتے بلکہ نفسانی غصہ پی جاتے ہیں کہ باوجود قدرت کے غصہ جاری نہیں کرتے اور اپنے ماتحتوں کی خطاؤں یا دوسروں کی ایذاؤں یا مجرم کے جرموں کو بخش دیتے ہیں کہ باوجود قادر ہونے کے اپنے نفس کا بدلہ نہیں لیتے۔ اللہ پاک ایسے نیکوکاروں کو جو مخلوق کے لیے نقصان دہ نہ ہو بلکہ مفید ہو بہت ہی پسند فرماتا ہے کہ ان پر اس احسان کے بدلے احسان فرمائے گا اور انہیں انعام دے گا۔ یہ لوگ اپنی حیثیت کے لائق نیکیاں کر لیں، اللہ پاک اپنی شان کے لائق انہیں انعام دے گا۔ اللہ پاک کے نیک بندوں کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کو تو کیا تکلیف دے گا، چوٹی تک کو تکلیف دینے سے گریز کرتا ہے یعنی بچتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نیک بندوں کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا نیک بندے وہ ہیں جو چونٹی تک کو بھی اذیت یعنی تکلیف نہ دیں۔ ہمیں بھی غصے کا علاج کرنا چاہیے۔ غصہ لانے والی باتوں کے موقع پر بزرگان دین کے طرز عمل اور سبق آموز حکایات کو ذہن میں دہرانا چاہیے، جیسا کہ حجت الاسلام حضرت امام محمد بن غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، کسی شخص نے تابعی بزرگ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے سخت کلامی کی یعنی برا بھلا کہا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سر جھکا لیا اور فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے غصہ آ جائے اور شیطان مجھے حکومت کے غرور میں مبتلا کرے اور میں تم کو ظلم کا نشانہ بناؤں اور قیامت کے دن تم مجھ سے اس کا بدلہ لو؟ مجھ سے یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ فرما کر خاموش ہو گئے۔ کسی شخص نے صحابی رسول حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی۔ انہوں نے فرمایا، اگر بروز قیامت میرے گناہوں کا پلہ بھاری ہے تو جو کچھ تم نے کہا میں اس سے بھی بدتر یعنی زیادہ برا ہوں، اور اگر میرا وہ پلہ ہلکا ہے تو مجھے تمہاری گالی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی طرح تابعی بزرگ حضرت ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے گالی دی۔ آپ نے فرمایا، اللہ پاک نے تیری بات سن لی، میرے اور جنت کے درمیان ایک بہت مشکل راستہ ہے، اگر طے کرنے میں کامیاب ہو گیا تو مجھے تمہاری گالی کی کوئی پرواہ نہیں، اور اگر اسے طے کرنے میں ناکام رہا تو تمہاری گالی میرے لیے ناکافی یعنی کم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے گالی دی۔ ارشاد فرمایا، میرے تو اس طرح کے اور بھی عیب ہیں جو اللہ پاک نے تجھ سے چھپائے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حسن رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص برا بھلا کہہ رہا تھا مگر آپ خاموش تھے۔ کسی نے عرض کی، آپ جوابی کارروائی کیوں نہیں فرماتے؟ فرمایا، مجھے اس کی کوئی برائی معلوم ہی نہیں ہے جس کے سبب میں اسے برا بھلا کہہ سکوں۔ سبحان اللہ، ہمارے بزرگان دین کتنے بھلے انسان ہوا کرتے تھے اور کیسے پیارے انداز میں غصے کا علاج فرمایا کرتے تھے۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ اپنے نفس کے لیے غصہ کر کے مخالف پر چڑھائی کرنے میں بھلائی نہیں ہے مگر غصے پر صبر کرنے ہی میں بھلائی ہے۔ کسی شخص نے ایک دانا شخص کے پاؤں پر چوٹ لگائی جس کے باعث اسے تکلیف تو ہوئی لیکن اس نے غصہ نہیں کیا۔ اس بارے میں اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا، میں نے اس شخص کو ایک پتھر سمجھا کہ جس کی ٹھوکر لگنے کے سبب مجھے چوٹ آئی، لہٰذا میں نے غصہ نہیں کیا۔ سبحان اللہ، اس حکایت میں ان لوگوں کے لیے بڑا درس ہے جو غصے کی حالت میں گھر کے برتنوں کو توڑتے پھوڑتے ہیں، دروازوں اور دیواروں کو ضربے لگاتے ہیں اور خوب اچھل کود کرتے ہیں، اور وہ لوگ تو انتہائی درجے کے بیوقوف ہوتے ہیں جو غصے میں آ کر خوب چیختے چلاتے ہیں اور اپنا سر اور اپنے چہرے وغیرہ پر زور زور سے تماچے مارتے ہیں۔ اس طرح غصے میں بے زبان جانور کو گالیاں نکالتے ہیں۔
ان کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں۔ ہمیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ کے ساتھ ایک دانا یعنی سمجھدار شخص ہوتا تھا۔ جب بادشاہ کو غصہ آتا تو وہ اسے ایک کاغذ دیتا جس پر لکھا ہوتا مسکینوں پر رحم کرو، موت سے ڈرو اور آخرت کو یاد رکھو۔ بادشاہ اسے پڑھتا تو اس کا غصہ فوراً ٹھنڈا ہو جاتا۔ ہمیں بھی غصے کی حالت میں بے قابو نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہمیں غصہ آ جائے اس وقت ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ غصے کی حالت میں ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں ساری عمر شرمندہ ہونا پڑے۔ کہتے ہیں کہ سمجھدار کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے، وہ سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے، اور بے وقوف کی زبان دل کے آگے ہوتی ہے، جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ نکال دیتا ہے اور پھر بعد میں پچھتاتا رہتا ہے۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ جانور اپنے پاؤں کی وجہ سے جال میں پھنستا ہے اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اگر غصہ آ جائے تو غصے کا علاج کیجیے۔ ہمیں اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے کہ اگر آج ہم غصے کی حالت میں کسی مسلمان پر ظلم و ستم کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت اللہ پاک ہماری گرفت فرما لے اور ہم کہیں کے نہ رہیں۔